بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھئی یہ جو صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، کفایت اللہ السلام علیہ، نہایت متعصب قسم کا آدمی ہے. بہت زیادہ تعصب ہے اس آدمی کے اندر. کل اس آدمی نے ایک ویڈیو بنائی ہے مفتی شمائل ندوی صاحب کے خلاف. اس کا نام ہے صوفیزم تصوف صحیح یا غلط. اور یہ آدمی جو ہے مفتی شمائل ندوی صاحب کے حوالے سے ان ویڈیوز پر تو تبصرہ کر ہی رہا ہے کہ جن ویڈیوز کے اندر مفتی صاحب علماء احناف کا جو نقطہ نظر ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. لیکن ایسی ویڈیوز جو صحیح ہیں ان پر بھی بندہ تبصرہ کر رہا ہے، ان پر بھی کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب کی جو ہے باتیں صحیح نہیں ہیں. کتنا تعصب ہے اس آدمی کے اندر. ارے بھائی چلے ٹھیک ہے، علماء احناف کا نقطہ نظر الگ ہے، تمہارا نقطہ نظر ہے الگ ہے، تم اس نقطہ نظر پہ تنقید کر رہے ہو کہ جو علماء احناف کا ہے، تو ٹھیک ہے، کسی حد تک بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے. لیکن جو بندہ صحیح باتیں کر رہا ہے اس پر بھی تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہو. کچھ تو شرم کرو، کچھ تو تمہیں حیا ہونی چاہیے. اب مفتی شمائل ندوی صاحب کی ایک مختصر کلپ ہے جس میں صوفیزم کے بارے میں سوال کیا گیا کہ صوفیزم کیا اسلام سے الگ ہے کیا. اب انہوں نے اس کی تقسیم کی کہ بھئی یہ جو صوفی ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں دوسرے. اس کا حاصل یہ ہے کہ کچھ صحیح لوگ ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں. جو صحیح ہے، جو تصوف صحیح ہے، وہ قابل تعریف ہے، اور یہ تو وہی ہے جس کو قرآن مجید نے تزکیے سے تعبیر کیا ہے. تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اب یہ آدمی ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھ گیا کہ تم تو لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہو. تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ دو طرح کا تصوف ہوتا ہے، تمہیں تو ایک ہی بات کہنی چاہیے تھی، تصوف تو دو طرح کا ہوتا ہی نہیں ہے، غلط ہی غلط. کیا لایان قسم کی باتیں ہیں. تمہیں اتنا ہی ویڈیو بنانے کا شوق ہے مفتی شمائل ندوی صاحب کے خلاف، تو علامہ ابن تیمیہ کے خلاف بنا لو نا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی باتیں کر رکھی ہیں، بنا لو. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت نے مطلق صوفیہ اور تصوف کی برائی کی ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بدعتوں کا طبقہ ہے جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اور ایک جماعت نے صوفیہ کے بارے میں غلو کیا ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کو سب سے افضل قرار دیا ہے. اور یہ دونوں باتیں مذموم ہیں. جو مطلقاً برائی کرتا ہے اہل تصوف کی وہ بھی غلط ہے، اور جو مطلقاً جو اہل تصوف ہیں ان کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل قرار دیتا ہے، یہ بھی غلط. درست بات یہ ہے کہ صوفیہ اللہ کی اطاعت کے مسئلے میں مجتہد ہیں، جو جیسے دوسرے اہل اطاعت اجتہاد کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے صوفیہ میں مقربین ہیں، سابقین کا درجہ حاصل کرنے والے ہیں، اور ان میں مقتصدین کا بھی طبقہ ہے جو اہل یمین میں سے ہے، اور اس طبقے میں سے بعض ظالم اور اپنے رب کی نام. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ تقسیمی کر رہے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک لاٹھی سے ہی ہانکا جا رہا ہے سب کو تو غلط ہے. تو یہ جو صحاب جو ہے جو ایک لاٹھی سے ہانکنا چاہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہاری یہ لایانی باتیں نہیں ہونی چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے، یہ ان کا جو فتاویٰ کا مجموعہ ہے، مجموعہ الفتاویٰ، اس کی 11ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 17. وہاں یہ عبارت موجود ہے کہ فتائفۃ ذمت الصوفیہ وتصوف وقالوا انہم مبتدعون خارجون عن السنة ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف وتبعهم على ذلك طوائف من الفقه والكلام الى آخر العبارہ. یہ ساری عبارت ہے، اس سب کا حاصل یہ ہے کہ سارے جو متصوفین حضرات ہیں ان کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا. ایسے ہی علامہ ذہبی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، سیر اعلام النبلاء کے اندر اہل تصوف کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تصوف کی تعریف کرتے ہوئے کہ تصوف تو بس پکار، عبادت، سلوک اور وہ محبت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ملتی ہے. اللہ کی رضا میں اللہ سے ڈرنے کے لزوم، اللہ کی راہ میں جہاد، اور آداب کے ساتھ شریعت کی تعلیمات جیسے ٹھہر ٹھہر کر غور و فکر سے تلاوت کرنا، خوف اور ادب کے ساتھ کھڑا ہونا، روزے کا وقت روزے کے وقت، افطاری کے وقت، اور بقدر استطاعت نیکی کرنا، ایثار و قربانی کی کثرت کرنا، عام لوگوں کو تعلیم دینا، مومنین کے لیے تواضع اور کافروں پر غلبہ. اس تصوف کے ساتھ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اگر عالم سے تصوف اور معرفت چھن جائے تو وہ فارغ ہے، خالی ہے، جیسے ان لوگوں سے چھن گئی ہے. جس طرح صوفی سے علم سنت چھن جائے تو وہ راہ راست سے ہٹ گیا. تو یہ جو ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اور یہ سعودی عرب کے شیخ ہیں، شیخ صالح المنجد. ان سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، کیا وہ
صوفی گمراہ تھے. تو انہوں نے پہلے اہل تصوف کے بارے میں سمجھایا ہے کہ اہل تصوف کے ابتدائی مشائخ مجموعی طور پر قابل ستائش ہیں. ان کی سنت نبی اور اتباع سلف کے لیے تمنا دیدنی تھی. ان کے نیک کارنامے مدح سرائی کا حق رکھتے ہیں. لیکن بعد میں آنے والے صوفیوں نے تعریف کر دی, بدعات کو جنم دیا اور شرعی احکام سے کنارہ کشی کر لی. ابتدائی صوفیاء کرام اہل علم کے ساتھ گھل مل کر بیٹھتے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے, جس کی وجہ سے وہ سیدھے راستے پر قائم اور عمل صالح پر کاربند رہے اور مجموعی طور پر متبع سنت بھی تھے. اگرچہ پہلے صوفیاء کرام کے بھی زہد, قلبی عبادات اور خلوت پسندی کے لیے مخصوص طور طریقے سے تھے, ان کے مخصوص طور طریقے ہونے کے باوجود بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں. مزید برآں ضعیف حدیث پر عمل کے ساتھ دیگر امور بھی بجا لاتے تھے. یہ سب امور صوفیاء کرام کا شیوا رہا ہے. تو یہ بھی تقسیم ہی کر رہے ہیں. یہ تقسیم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کچھ پہلے ہوتے تھے وہ اچھے ہوا کرتے تھے, بعد میں جو ہونے لگے وہ غلط ہونے لگے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تقسیم کر رہے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اہل تصوف میں. یہی بات مفتی شمائل ندوی نے کہہ دی ہے. تو یہ آدمی کیا, اس کے لیے میں الفاظ استعمال کروں, یہ آدمی اس قدر بیہودہ قسم کا آدمی ہے کہ یہاں ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھ گیا ہے. بھائی امت کو صحیح بات بتا دو. اور پھر کہتا ہے کہ بدعت کی تقسیم جو کی جاتی ہے وہ بدعت کی تقسیم صحیح نہیں ہے. بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا تراویح کے حوالے سے کہ نعمت البدعۃ ھذہ, کہ یہ اچھی بدعت ہے. تو وہیں سے اہل علم استدلال کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عمل کو بدعت کہا, پھر اس کے ساتھ اس کو اچھا بھی جو ہے قرار دیا. یہیں سے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے, بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, بدعت تو بس ایک ہی طرح کی ہوتی ہے, ہر بدعت جو ہے گمراہی ہوتی ہے. تو اگر ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے تو تراویح کو کیا آپ گمراہ قرار دو گے؟ پھر گمراہی کہا جائے گا اس کو. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بدعت کے ساتھ میں جو ہے اچھے کا لفظ استعمال کیا, تو کیا اس کو بھی جو ہے تم گمراہی قرار دو گے؟ وہاں تعویل کر لیتے ہیں, باتوں میں بیہودہ قسم کے ہوتے ہیں. وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ٹھیک ٹھاک قسم کے ہوتے ہیں اس کی تعویل کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو جملہ بولا تھا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اچھی اس سے بدعت لغوی مراد لے رہے تھے. اس طرح کی وہ تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے تو اصطلاحات وغیرہ تو یہ بعد میں چل کے وجود میں آئی ہیں. تو اگر کسی نے یہ اصطلاح بنا لی ہے کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے تو اس میں کیا قیامت کی بات آ گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ بس جو ان حضرات کے خلاف نقطہ نظر رکھتا ہے, چاہے وہ پھر وہ کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو. اب ان کے بارے میں بھی یہ اگر علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے حوالے ان کے سامنے دیے جائیں گے تو انصاف کا جواب یہ ہوگا کہ میں تو تقلید نہیں کرتا ابن تیمیہ کی, میں تو تقلید نہیں کرتا علامہ ذہبی کی, میں تو تقلید نہیں کرتا شیخ صالح المنجد کی, میں ان کی تقلید ہی نہیں کرتا ہے. تو بیٹھے کیوں پھر لوگوں کو اپنے جو غلط گمراہ کن خیالات ہیں ان کو پھیلانے کے لیے بیٹھے کیوں جب کسی کی بات مانتے ہی نہیں ہو تم؟ تو اس طرح کا ہی کوئی جواب ہوگا ان کی طرف سے, اور تو کوئی جواب ہوگا نہیں. تو بہت ہی بیہودہ بدتمیز قسم کے لوگ ہیں, ان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہونے چاہیے. اس لیے کہ آدمی کم از کم وہاں تو تھوڑی سی وسعت دے کہ جہاں ایک آدمی صحیح بات کہہ رہا ہے تو وہاں تو وسعت دینی چاہیے. وہ بات نقل کر رہا ہے جو اہل علم نقل کرتے چلے آئے ہیں, لیکن آدمی وہاں اس پر بھی اعتراض کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو ایسے لوگوں کی کو یا تو پٹائی ہونی چاہیے اچھے سے, یا بس ان کے حق میں دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ یہ جو متعصبین قسم کے لوگ ہیں اللہ ان کا تعصب ختم فرما دے. امت میں بس ان کو انتشار کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے.